پھر وہ کسی نے لکھا ہوا نبیل کھوئے والا ملائی والا, وہ میں اس میں بولتا ہوں نا کہ ہاں جی میں فون کال کرتا ہوں تو میں اس میں کہتا ہوں میں نبیل بول رہا ہوں, بلبلے والا کھوئے والا ملائی والا. ہیلو السلام علیکم, دس از یور ہوسٹ عائشہ شکور. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. تو جناب آج کے پروگرام میں بہت مزہ آنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی اسپیشل ہیں. پیدائش تو ان کی فیصل آباد میں ہوئی اور اس کے بعد ساری زندگی کراچی میں ہی گزارتی. میں بات کر رہی ہوں میرے اور آپ سب کے فیوریٹ ڈرامہ سیریل بلبلے میں کام کرنے والے ہم سب کے فیوریٹ کیریکٹر. مزید ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں. سو لیٹس ویلکم آن دی شو نبیل ظفر. السلام علیکم نبیل, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی, آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دی شو. نبیل سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ دو بہت زبردست آپ نے ڈرامہ سیریلس کیے, دھواں کیا اور بلبلے کیے. ایک 1994 میں کیا, دوسرا جو تھا آپ نے 2009 میں کیا. دونوں ڈرامہ سیریلس میں سے سب سے زیادہ مشکل کون سا لگا؟ اچھا نہیں, کامیڈی دھواں جو تھا, ڈرامے تو میں نے بہت سارے کیے جس میں دھواں اگر آپ کہیں تو ریکارڈنگز کے حوالے سے وہ مشکل تھا کیونکہ وہ ونٹر تھا, کوئٹہ میں تھا اور فیسلٹیز ایسی نہیں تھیں جی. بلبلے کیونکہ میری اپنی پروڈکشن ہے جی تو مجھے لگتا ہے دھواں زیادہ مشکل تھا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے ایکٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, کون سا کام آپ کو سب سے زیادہ آسان لگتا ہے؟ آسان, انجوائے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائریکشن کو کرتا ہوں جی. آسان مجھے لگتا ہے. اس کے بعد اگر سیکنڈ پہ آئیں تو سیکنڈ جو ہے وہ ایکٹنگ, ٹھیک ہے, اور پروڈکشن جو ہے وہ ہیل آف اے جاب. اوکے, سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک جو ہے مشکل ترین پروڈکشن ہے. کام جو ہے وہ پروڈکشن ہے. ٹھیک ہو گیا. نبیل بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. تو بلبلے کو اکثر کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, تو کیا وجہ ہے جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور سارے کرٹیسزم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, میں تو جو کہتا ہوں جس کو نہ سمجھ آئے اس کے پاس ایک چیز پڑی ہوتی ہے اس طرح کی ریموٹ ٹائپ, وہ چیز کرے اور کچھ اور آئی وونٹ مائنڈ. اس کی وجہ یہ کہ آپ 100% لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. بالکل. تو ہماری ایک آڈینس ہے وہ دیکھتی ہے, جب تک دیکھ رہی ہے ہم بنا رہے ہیں, جب نہیں دیکھنا چھوڑ دے گی, ریٹنگ آنی بند ہوگی, اب بند کر دیں. جی چلے میں آپ کو ایک سچویشن دیتی ہوں کہ ایک آپ نے ایکسکلوسیو ایپیسوڈ کرنی ہے اور آپ نے بلبلے میں خوبصورت کے ساتھ کسی پولیٹیشین کو کاسٹ کرنا ہے, تو آپ کس کو کاسٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے زیادہ مزہ جو آئے گا وہ قائم علی شاہ صاحب کو کر کے آئے. زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کیا لگتا ہے فیوچر میں کبھی کوئی ایسی ایپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ پولیٹیشین کو ہم ذرا کم لاتے ہیں کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے نا وہ پیورلی بڑا بچے, فیملیز اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ہم بہت کم, حالانکہ ہمارے پاس بڑا مارجن ہوتا ہے لیکن وہ اتنا انٹرٹینمنٹ ٹائپ اتنا چل رہا ہوتا ہے چینلز پہ, تو ہم اس طرح زیادہ جاتے نہیں, ہم پیورلی انٹرٹینمنٹ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے؟ نہیں جی, پالیٹکس میں اتنا ہی انٹرسٹ ہے کہ مطلب ووٹ ڈالنے کی حد تک, اور یا پھر اگر سمجھ آئے کہ کون بہتر ہے, جو obviously جو میرے پاکستان کے لیے اچھا کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے پولیٹیشین جو ہیں وہ صحیح سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی سچی بات یہ کہ ہماری, اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی جو ہے نا وہ ہماری کسی بہت کم جماعتوں میں ہے ہی نہیں, بلکہ ایک آدھی جماعت ہی. اگر ہم سوچیں, اگر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے جماعت اسلامی ہے جس میں موروثی سیاست نہیں ہے. پی ٹی آئی کا بھی آگے پتہ چلے گا کہ اس میں تو تھوڑا ابھی تو خان صاحب ہیں. تو ادروائز سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ موروثی سیاست جو ہے نا, یہ میں اس سے بڑا اختلاف کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو ڈبونے میں بڑا اس کا کام ہے کہ وہ بادشاہت کی طرح بیٹا, پھر آگے بھائی, پھر فلانا, وہ سارا مجھے لگتا ہے جو بھی اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. جو لوگ جینون ہیں اور بہتر کام کریں, اور 75 ایئرز ہم نے دیکھ ہی لیا ہے. ہم کہاں آج ہمارا جو برا حال ہوا ہے, کرنسی کہاں کھڑی ہے, معیشت کہاں کھڑی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے چند سالوں میں یہ سچویشن جو ہے وہ کہیں بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں ہونی تو چاہیے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, اور اب اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہم نیچے جا نہیں سکتے. تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اب بہتری کی طرف ہوگی, اور اس میں لوگوں کا بڑا کمال ہوتا ہے. یہ لوگ جن کو ہم پولیٹیکلی سلیکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں, ہم میں سے نکلتے ہیں. یہ کو ہم آرڈر پہ تو بنوا نہیں سکتے, اگر ایسا ہو سکتا تو پھر تو آرڈر پہ بڑے اچھے بنواتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہی حصہ ہے, ہمیں خود بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. ٹرو. اچھا نبیل مجھے یہ بتائیں کہ فینس تو بہت ملتے رہتے ہوں گے آپ کو ہر جگہ پہ, تو ابھی تک کا کوئی امبیرسنگ فین مومنٹ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ یار مجھے اس طرح یاد تو نہیں آ رہا. بہت اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ تو ایسی ہوتی ہیں, بہت سارے ایک آدمی ملتا ہے وہ کہتا ہے یار
یار کیمرے پہ تو آپ بڑے پیارے آتے ہیں. اچھا بندہ عجیب ہو جاتا ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں یار آپ کیمرے پہ نہیں اچھے آتے, ویسے دیکھنے میں زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو اس طرح کے بڑے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب تو سیلفی سوچے, میرا پیر مجھے کرونا ایک دفعہ ہوا, وہ اسی چکر میں ہوا, سیلفی کھنچوانے والا میرے منہ کے اوپر ہی آ گیا. اچھا. تو بس پھر 3 دن بعد مجھے پتا چلا کہ کرونا ہو گیا. اچھا ویسے کووڈ آپ کو ہوا تو اس ٹائم میں آپ کیا کرتے تھے؟ obviously آئسولیشن میں تھے, کیسے دن گزارے؟ یار میں بس ایک تو ساری وہ جو ریمیڈیز گھر پہ ہوتی ہیں وہ کرنا, دعا ہی زیادہ کر رہے تھے اور کوشش کر رہا تھا. وہ بڑا تھوڑا مشکل مرحلہ آتا ہے کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ابھی جس 6 سال کا ہے. اب وہ ضد کرتا تھا کہ اندر ہی ہے اس کو کام, تو وہاں وہ اب میں اسے منع کرتا تھا کہ یار نہیں اندر نہیں آنا. کہتا تھا بیگم کو اس کو دور لے کے جاؤ تاکہ وہ بڑا مشکل, وہ بڑا ایسا امتحان تھا جو زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ آ نہیں سکتے, مل نہیں سکتے. لیکن بہرحال الحمدللہ وہ کافی اب تو حالات بہتر ہیں. جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی زندگی کی ایسی تلخ حقیقت جس کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں؟ یہ تلخ حقیقت کیا, مجھے ماں کا باپ فادر میرے واز ویری ینگ, وہ گئے تھے, لیکن یہ کہ ماں کو 5 سال 6 سال ہو گئے گئی. تو مجھے بس ان کا جانا جو ہے نا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ہم نے دوبارہ ملنا ہوتا ہے اور لیکن وہ جو پیرنٹس کو اپنے ہاتھوں میں, کیونکہ ہم نے ان کو جب آنکھ کھولی ہوتی ہے تو ان کو بڑا طاقتور دیکھا ہوتا ہے, تو جب وہ آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھوں میں ویک ہوتے ہیں اور پھر ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے, بہت تکلیف. بالکل. اور وہ بہت اسپیشل مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ گزارتے ہیں, آپ نے ساری زندگی ان کو دیکھا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا اتنی طاقت میں دیکھا ہوتا ہے, پھر آپ ان کو اتنا وہ دیکھتے ہیں. اور اس لیے اللہ کہتا بھی ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو, کیونکہ میں ان کو اتنا ہی کمزور کر دیتا ہوں. اس کی مثال مفہوم یہ ہے قرآن کی آیت کا کہ جتنا تم بچپن میں تھے تو وہ سچویشن بدل دیتا ہے اللہ. تو ماں باپ کے تو دل میں محبت ہوتی ہے, تو بچوں کا امتحان ہوتا ہے کہ ان کو کیسے بیہیو کرنا ہے. بالکل بالکل صحیح بات کی ہے. نبیل مجھے یہ بتائیں کہ آج کل سیاست میں بہت گہما گہمی ہے, آڈیو بہت زیادہ لیکس ہو رہی ہیں, آپ کو تو کوئی ڈر نہیں ہے کہ آپ کی کوئی آڈیو لیک ہو جائے گی؟ ہماری ہو بھی جائے گی تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو وہ کہیں گے ایکٹنگ کر رہے تھے. لیکن یہ میں ایز اے سوسائٹی سمجھتا ہوں ہمارے ہاں ایکچولی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. باہر اگر آپ اس طرح کسی کی کریں تو اتنا بڑا پوری زندگی کہ آپ کے جمع پیسے لے جاتے ہیں لوگ, ایسا اتنا بڑا سو کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان سوسائٹیز کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, بہت پہلے کی اور بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں ان کے پاس. تو بلکہ میں ایک وہ ماڈل کا دیکھ رہا تھا, اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی ویڈیو کا ہوا تھا, کسی ہوٹل نے کیا تھا. تو میرا خیال ہے وہ, میں ایکٹریس کا نام بھول گیا, تو اس نے پتہ نہیں کوئی ملینز میں اس نے سو کیا تھا اور وہ جیت ودن میرا خیال 1 ایئر جو ہے وہ جیت گئی تھی. تو یہ ویسے بھی اخلاقی طور پہ میں اس کو بہت وہ نہیں سمجھتا. دیکھیں ایک اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آتی ہے تو اس سے ایک آدمی متاثر نہیں ہوتا, جس کا ہوتا ہے وہ خالی متاثر نہیں ہوتا. جی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پوری فیملی جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا, جن لوگوں کا آس پاس کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, وہ سب بھی اس وہ ان میں بھی ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی, ہمیں لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی مجھے لگ رہا ہے ہم شاید سب ناکام ہوئے ہیں. میں میڈیا مین, میرے ساتھ کے ٹیچر, میرے ساتھ کے اسکالرز, علماء, ہم شاید اپنی سوسائٹی کو ہم نے ایک چیز نہیں کی, ہم نے شاید اخلاقیات لوگوں کی اچھی نہیں کی. تو مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کام جو ہے اس پہ ہونا چاہیے. بالکل. نبیل ایک ایکسکلوسیو سیگمنٹ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے, آپ کی ایک پوسٹ مجھے بہت اچھی لگی, تو آپ کی یہ پکچر مجھے بہت اچھی لگی. یہ کب کی ہے اور کیا مائنڈ میں آیا یہ بناتے ہوئے؟ یہ بیسکلی ہمارے ایک بلبلے کا فوٹو شوٹ ہے. ہم کیونکہ الحمدللہ اس بلبلے کو آج ابھی 14واں سال چل رہا ہے نا, وہ 14واں سال عمر قید ہوتی ہے 14 سال کی, تو وہ ہم ہر 2-3 سال بعد اس کا فوٹو شوٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک تو نئی اپیرنس ہوتی ہے, پھر سیکنڈ ٹائٹل بننا ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی اس فوٹو شوٹ کی تصویر ہے. اچھا. تو میرے پاس پڑی ہوئی تھی, تو ایسے ہی میں نے ایک دن اس میں شیئر کی اپنے سوشل میڈیا پہ. چلیں اس پہ کامنٹس جو ہیں وہ بھی کامنٹ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کیے ہوں گے, ویسے میں کامنٹ بہت پڑھتا ہوں نہیں. جی. اچھا اس میں ایک نے تو بڑا لکھا ہوا ہے, لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں نا ایک عرصہ ہو گیا میں نے سیریس ایکٹنگ نہیں کی,
تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے سیریس کام کرنا چاہیے. میں بڑے اچھے کسی اسکرپٹ کے انتظار میں ہوں, میں خود بھی کرنا چاہ رہا ہوں. کسی نے لکھا ہوا ہے کہ جی آپ ایکشن سیریز کوئی الفا براوو چارلی کیونکہ دھواں کیا ہوا ہے, تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سیریس ایکشن رول کریں, وہ آپ کو بڑا سوٹ کرتا ہے. پھر وہ کسی نے لکھا ہوا نبیل کھوئے والا ملائی والا, وہ میں اس میں بولتا ہوں نا کہ جی میں فون کال کرتا ہوں تو میں اس میں کہتا ہوں میں نبیل بول رہا ہوں, بلبلے والا کھوئے والا ملائی والا, تو انہوں نے وہ پکڑا ہوا ہے. نبیل جاتے جاتے اپنے فینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بس بہت شکریہ, ایسے ہی دیکھتے رہے. اور میں تو اکثر اشفاق صاحب کی ایک دعا ہے جو میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ زندگی کا اصول بنا لیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, اور اس پہ ایمان لے آئیں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. بالکل زبردست, کیا خوبصورت میسج دیا ہے. امید کرتی ہوں ویورز آپ نے بھی آج کے ایپیسوڈ کو بہت انجوائے کیا ہوگا. سو اف یو لائک اٹ دین ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, کامنٹ اینڈ شیئر. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ہوسٹ عائشہ شکور کو دیجیے اجازت. آئی ول کیچ یو گائز ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ, بائے بائے.